درود شریف پڑھ لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و لک الخلق کلہ و لک الملک کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک و لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک و لک الحمد حمدا لا منتہی لہ دون مشیتک و لک الحمد حمدا لا یرید قائلہ الا بذاک وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ كُلِّ طَرْفَةٍ عَيْنٍ وَتَنَفُّسِ كُلِّ نَفْسٍ، اللهم یا علیم یا کبیر یا سمیع یا بصیر یا من لا شریک لہ ولا وزیر لہ، یا خالق الشمس والقمر المنیر، یا عصمت الباعث الخائف المستجیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا جابر العظم الکثیر، ندعوک دعاء الباعث الفقیر کدعاء المستدعی الضریر، ندعوک دعاء الباعث الفقیر کدعاء المستدعی الضریر، ندعوک دعاء الباعث الفقیر کدعاء المستدعی الضریر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير، یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا ضرا الا کشفتا ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، الیک رب فحببنا وفی انفسنا لک رب فضللنا وفی اعین الناس فعظمنا ومن سیء الاخلاق فجنبنا، اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللہم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اللہم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانیتها ظاہرها وباطنها صغیرها وکبیرها، اللهم انا نتوب من المعاصی كلها لا نرجو الیها ابدا، اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا، اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلم لنا متقبلا، اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، مولا تیری جاری خطاؤں سے درگزر فرما، مولا رات کے اندھیرے میں گناہ کیے ہیں، دن کے اجالے میں کیے ہیں، جان کر کیے ہیں انجان سے ہوئے ہیں، مولا گناہ کرتے کرتے گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں، تو جانتا ہے ڈوبا ہوا خود نہیں نکل سکتا، اے اللہ اپنی رحمت کی چادر ڈال کر تو ہمیں گناہوں کے سمندر میں سے نکال دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے زمین بھر چکی، آسمان اور زمین کے درمیان کی فضا بھر چکی ہے، آسمانوں تک ہمارے گناہ اے اللہ پہنچ چکے ہیں، مولا ہم گناہوں کے عادی ہے، تو مغفرت کا عادی ہے، ہم سے گناہ نہیں چھوٹ سکتے، تو اس سے مغفرت نہیں چھوٹ سکتی، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما،
ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہماری اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے قریبی اور بعید رشتہ داروں کی مغفرت فرما، پڑوسیوں اور ماننے والوں کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، امت مرحومہ کی مغفرت فرما، آئندہ آنے والی نسلوں کی مغفرت فرما۔ مولا تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ اے اللہ ہم نے اے اللہ دنیا کی شرم سے تو گناہ سے رکے ہے، تیری نفس ہونے والی آنکھیں دیکھتی رہی، مولا نفس اور شیطان ہم پر غالب آئے اور مولا ہم نے وہ گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ تو ستار العیوب ہے، تو آج تک ستاری کا معاملہ فرماتا رہا، اگر ہمارے گناہوں کی گندگیوں کو لوگوں کے سامنے تو ظاہر کر دیتا، لوگ کتے سے زیادہ ہمیں حقیر سمجھتے، کتے سے زیادہ ہمیں دھتکارتے، لیکن مولا تو جیسے ستار العیوب ہے، تو غفار الذنوب بھی ہے، مولا ہمارے اور پوری امت کو گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا یہ مبارک مجلس ہے، اے اللہ تیرے معصوم اے اللہ تیرے نبی کے معصوم امتیوں نے اے اللہ نازل قرآن ختم کیا ہے، اے اللہ یہ بابرکت مجلس ہے، اے اللہ ایک بچہ ہم نے یہاں کر دیکھا 10 مہینے میں اسکول پڑھتے ہوئے حافظ قرآن بھی ہو چکا ہے، اے اللہ ان بچوں کے عقائد کے ہم نے سنے، اے اللہ ان کے اساتذہ نے ان کے اوپر کیسی محنتیں کی ہے، اے اللہ ان کے ذمہ داروں نے کیسی توجہ دی ہے، اے اللہ ماں باپ نے قربانیاں دی ہے، اے اللہ ان چھوٹے بیٹے بچوں کی تعلیم کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ دنیا کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، اے اللہ دنیا کفر اے اللہ پوری ایک طاقت لگا کر اے اللہ مسلمانوں کے اسلام کے مٹانے کے در پہ ہے، ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے، بغیر مانگے تو نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کیا، ایمان والی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہے، اے اللہ ہم تجھ سے تیری خدائی کا واسطہ دیتے ہیں، تیرے رحم و کرم کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے اور اے اللہ پوری امت مسلمہ کی ایمان کی حفاظت فرما دے، آئندہ آنے والے نسلوں کی اللہ ایمان کی حفاظت فرما لے، ہماری بدعمالیوں کو نہ دیکھ مولا، ہماری بدعمالیوں کو دیکھ کر فیصلہ نہ فرما، تیرے پیارے نبی کی محنتوں کو، نبی کے صحابہ کی قربانیوں کو دیکھ کر فیصلہ فرما، ہم تجھے بدر کی قربانی کا واسطہ دیتے ہیں، احد کی قربانیاں کا واسطہ دیتے ہیں، احزاب کی قربانی کا واسطہ دیتے ہیں، طائف کے دل سوز واقعے کا اللہ ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں، امت کی ماں ان کے گھروں میں 3 چاند چولہا نہیں جلتا تھا، اے اللہ کھجور اور پانی پر گزر ہوتا تھا، ان کے بھوکے رہنے کا واسطہ دیتے ہیں، نبی اور نبی کے صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، پیروں میں چیخے باندھے ہیں، اے اللہ ان کے خون کے ذریعے سے اے اللہ اسلام کا یہ دین کا لہلاتا بات اے اللہ ہم تک پہنچا ہوا ہے، مولا ہم آپ کے اللہ نبی کے احسان فراموش ہے، اپنی زبانوں سے جھوٹی نبوت کے دعوے کرتے ہیں، غیروں نے غیر سمجھ کر اجنبی سمجھ کر دشمن سمجھ کر تکلیفیں پہنچائی تھی، آج نبی اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں، مولا ہم اپنی نبی زبان سے جھوٹی محبت کے دعوے کر کے نبی کی سنتوں کے جنازے نکالتے ہیں، خوشیوں اور غمی کے موقع پر ہم نے دنیا کے رسم و رواجات کو ترجیح دیا، ہم نے نبی کی سنتوں کے جنازے نکالے ہیں، اے مولا یہ حالات ہم پر اے اللہ تیرے نبی کی سنت اور پاکیزہ طریقوں کی چھوڑنے کی بنیاد پر ہے، اے اللہ ہم پوری امت کی طرف سے معافی چاہتے ہیں، مولا وہ اعمال اور اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، جس پر تیری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے ان غلط اسباب اور گناہوں سے بچا دے، جس پر تیرا قہر نازل ہوتا ہے، تیرا غضب نازل ہوتا ہے، تیری طرف سے لعنت نازل ہوتی ہے، ہماری طبیعتیں چاہے نہ چاہے پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر طاعت کی سڑکوں پر ڈال دے، تیری عبادت کروا لے، تیرا مطیع اور فرما بردار بنا لے، تیرے نبی کی سنتوں پر چلا دے، تجھے نبی محبوب ہے، نبی کی ادائے محبوب ہے، محبوب کی محبوب ادائے محبوبوں کو دیا کرتا ہے، وہ کون سے گناہوں کی نحوست ہے، مولا ہم تیرے مقبول ہو چکے ہیں، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے وکالت کرتے ہیں، صبح کا بھولا شام کو واپس آئے بھولا نہیں کہتے، آئے نہیں ہے مولا اس مبارک مجلس میں تو نے بلایا ہے، اے اللہ دنیا کا سخی جب کسی کو بلاتا ہے محروم نہیں کرتا ہے، تو کریموں کا کریم ہے، تو رحیموں کا رحیم ہے، اے مولا ہمیں محروم نہ فرما، ہماری ہزار نافرمانیوں کے باوجود تو نے موسلا دھار بارش کی طرح ہم پر نعمتیں برسائی ہے، حال میں بھی برسا رہا ہے، آئندہ بھی برسائے گا، مولا کافر تیری رحمت سے نا امید ہوتا ہے، ایمان والا تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوتا ہے، مولا جب تک کہ جینا مقدر ہو ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ باقی رکھ، دنیا سے جب جانے کا وقت آئے ایسی حال میں موت عطا فرما، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے ملنے کے متمنی ہو، ہماری زبانوں پر کلمہ جاری ہو، تیرے فرشتے ہمارا استقبال کر رہے ہو، اچانک کی موت سے بچا دے، دنیا بکتے بکتے جائے ایسی موت سے بچا دے، ہر ایسی موت سے پناہ چاہتے ہیں جس سے ہمارے نبی نے پناہ چاہی ہے، ہر ایسی موت کا سوال کرتے ہیں جس کا ہمارے نبی نے سوال کیا ہے، اے اللہ گندی زبان سے چھوٹا منہ بڑی بات تیری رحمت کی امید رکھتے ہوئے ایک بہت بڑا سوال تجھ سے کرتے ہیں، اے اللہ شہادت کی موت عطا فرما، مدینے کی موت عطا فرما، نبی کے قدموں میں سنا دے، صحابہ کے دیوار میں جگہ نصیب فرما دے، پیوند بکی بنا دے، پیوند بکی بنا دے، پیوند بکی بنا دے، مولا روزانہ لوگوں کی موت کا اعلان سنتے ہیں،
تو کڑوا گھونٹ ہمیں بھی پینا ہوگا، ہمارے بالے میں بھی اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں کا انتقال ہو گیا، لوگ ہمارے گھروں کی طرف آ رہے ہوں گے، کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی قبر کھود رہا ہوگا، ہمارے بدن پر سے سلے ہوئے کپڑے نکال دیے جائیں گے، جیب میں سے موبائل نکال دیا جائے گا، ہاتھوں میں سے گلو اتار دیا جائے گی، ایک تکے پر لٹا کر ہمیں غسل دیا جائے گا۔ اللہ اس غسل دینے سے پہلے توبہ کا غسل دے دے، توبہ کا غسل دے دے، توبہ کا غسل دے دے، انہیں کفن پہنایا جائے گا، ان کفن پہنانے دے، تقوی کا اللہ لباس پہنا دے، تقوی کا لباس پہنا دے، تقوی کا لباس پہنا دے، اللہ ایک چارپائی پر لٹا کر اندھیری قبر کی طرف لے جایا جائے گا۔ تنہائی کی وحشت ستا رہی ہوگی، بدعمالیوں کی وحشت ستا رہی ہوگی، دنیا میں ماں باپ سہارا تھے، بیوی بچے سہارا تھے، دوست احباب سہارا تھے، استاد شاگرد سہارا تھے، اس وقت کوئی ہمارا سہارا نہیں ہوگا۔ تو بے سہاروں کا سہارا ہے، تو ہماری قبروں کو جنت کا بغیچہ بنا دے، جہنم کا گڑھا بننے سے بچا دے، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما دے، کوئی صراط پر سے بجلی کی طرح پار فرما دے، نام اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرما دے، نیکیوں کی پلڑے کو جھکا دے، پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما، ہمیں وہ سنتوں کو احیا کی توفیق عطا فرما، ان احکام کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حوض کوثر پہ سخت پیاس کی حالت میں نبی کے مبارک ہاتھوں سے اے اللہ جام پینے جاوے، فرشتوں کے دھکے ہمیں نہ لگے، ایسے رسم و رواجات سے اور بدعات سے اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فرشتے دھکے دیں گے، فرشتے کہیں گے سوکن سوکن دور ہو جاؤ، نبی کہیں گے یہ میری 15ویں صدی کی امت ہے، مظلوم امت ہے، ان کو مارا گیا ہے، کاٹا گیا ہے، ان کو ذبح کیا گیا ہے، خون بہایا گیا ہے، ان کے ماں باپ کی، ان کے بھائی بہنوں کی عزتیں عصمتیں لوٹی گئی ہے، تو پیاسے میری امت آنے دو۔ فرشتے شکایت کریں گے نبی جی آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ جھوٹی محبت کے دعوے کرنے والے انہوں نے سنتوں کے جنازے نکالے تھے، یہودیت اور نصرانیت کو سینے سے لگایا تھا، اور رحمت للعالمین نبی جو امت کے پتھروں پر بھی گالیاں دیتی تھی، امت کے پتھر برسانے پر بھی پھول برساتی تھی، جو امت کے لیے رحمت برساتی تھی، اے اللہ وہ ناراض ہو کر کہیں گے سوکن سوکن دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، ہمیں نبی کے دھکے سے بچا دے، فرشتے کے دھکے سے بچا دے، ان اور پوری امت سے راضی ہو جا، پوری دنیا کفر و ایمان کے مٹانے کے در پر ہے۔ اے اللہ فلسطین کے احوال تیرے سامنے ہے، بیت المقدس کی یادگار اے اللہ آزادی کے لیے تیرے یہ بندے اے اللہ 70-75 سال سے قربانیاں دے رہے ہیں، اور پچھلے 1.25 لاکھ سے اے اللہ 1.25 سال سے اے اللہ قربانیاں دے رہے ہیں، اے اللہ وہ سنتیں، اے اللہ وہ نبی کی قربانیاں، نبی کے صحابہ کی قربانیاں، وہ صبر اور شکر کے واقعات، اے اللہ ہم نے جو کتابوں میں، ہم نے جو قرآن میں اور حدیث میں پڑھے تھے، اے اللہ 15ویں صدی کے اندر اے اللہ ہزاروں تو نے نبی کی سنتوں کی یاد تازہ کروا دی، اے اللہ صحابہ کی سنتوں کی یاد تازہ کر دی، اے اللہ نبیوں کی ماؤں، اے اللہ نبی کی، اے اللہ ازواج، اے اللہ امت کی ماؤں کی اے اللہ سنتوں کی یاد تازہ کروا دی، اے اللہ ان فلسطینیوں کے قبروں پر کروڑوں کروڑ رحمت نازل فرما، جو مر چکے انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما، جو موجود ہے ظالم ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، ان کے مکانوں کو ویران کر دیا ہے، مولا سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، گرمی سے جھلس رہے ہیں، اے اللہ بارش سے ٹھٹر رہے ہیں، مولا ان کے لیے سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، فرشتوں کے پروں کے سائے میں جگہ عطا فرما دے، اے اللہ آسمانوں کے روزی کا انتظام فرما دے، جنت کے دہانے کھول دے، تسلیم اور سلسبیل کی نہریں جاری فرما دے، تم نے حضرت مریم کو بے موسم پھل عطا فرمایا تھا، تو رزاق ہے مولا، ان کے اوپر آسمانوں سے روزی کا انتظام فرما دے، ان میں جو بیمار ہے تم نے جیسے ایوب علیہ السلام کو شفا عطا فرمائی، انہیں بھی شفا عطا فرما دے، نام رمضان میں انہیں بھی ابراہیم علیہ السلام کو جو دل کا چین اور سکون عطا فرمایا تھا، ان فلسطینیوں کو بھی عطا فرما دے، مولا افرادی مجرم بن کر تیرے دربار میں حاضر ہوئے، ہم نے نہ ان کے لیے دعائیں کی، نہ ان کے لیے صدقات کیے، نہ ان کے لیے اعتکاف کیے، نہ ان کے لیے روزے رکھے، اے اللہ مجرم نمبر 1 ہے، تو ہمیں معاف فرما دے، صبح کا بھوکے شام کو واپس آوے، گناہ نہیں کہتے ہیں، ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، صدقے کرنے کی توفیق عطا فرما، مبارک مہینہ آ رہا ہے، قبولیت کی گھڑیاں اس میں اندر ہوتی ہے، تیری رحمت متوجہ ہوتی ہے، پوری امت کو ان کے لیے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ ملک شام کے مسلمان بشار الاسد نے مولا جو ظلم کیا ہے، فرعون بھی اس کے ظلم کے سامنے شرما جاوے، تیرے ان بندوں نے قربانیاں دی ہے، آج تو نے فتح عطا فرمایا ہے، مولا اسلام کا جھنڈا لہرا دے، تیرے نبی کی سنتوں کو زندہ فرما دے، قرآنی احکام کو جاری فرما دے، پوری دنیا میں اسلام کو اور مسلمانوں کو اللہ قوت عطا فرما، مجاہدین کی مدد فرما، ان کے قدموں کو جما دے، ان کو مادیت اور روحانیت
اور اے اللہ اسباب کے درجے میں اختیار کے ذریعے سے ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کے ایمان میں پختگی عطا فرما، پہاڑوں جیسی استقامت عطا فرما، ان کے مقابلے میں باطل اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت عطا فرما دے، ان میں اکرمہ پیدا کر دے، ابو سفیان پیدا کر دے، عمر پیدا کر دے، خالد ابن ولید پیدا کر دے، جملہ پیدا کر دے، اور اگر مقدر میں ایمان نہیں ہے، تیرے نبی کی امت کو ستا رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کے در پر ہے، تو اے اللہ تو ان کو ہلاک فرما دے، مکڑی کے جالوں پہ اے اللہ حق کا جالو پھیر دے، اے اللہ ان کو اپنی مادیت پر ناز ہے، ان کو اپنے اسلحہ پر ناز ہے، اگر زمینی ہے تو زمین میں بسا دے، اے اللہ دھسا دے، فضائی ہے تو آگ لگا دے، سمندری ہے تو سمندر میں ڈبو دے، ان کو آپس میں ٹکرا دے، ان کی عقلوں کو فیل فرما دے، ان کی جسموں پر سالج لگا دے، ان کو عبرتناک سزائیں دے دے، قوم لوط کی طرح آسمانوں پر لے جا کر پٹک دے، قوم سمود کی طرح سے اے اللہ زلزلے ڈال دے، قوم اے اللہ شعیب کی طرح آگ برسا کر ہلاک کر دے، قوم نوح اور قوم فرعون کی طرح سے زمین اے اللہ پانی میں ڈبو دے، اور تیرے نبی کی امت کے حال پر رحم فرما۔ میرا امت کی نیا ڈوب رہی ہے، حضرات صحابہ کو مسائل پیش آتے تھے، نبی کی خدمت میں جاتے تھے، درخواست رکھتے تھے، مبارک ہاتھ اٹھتے تھے، مبارک ہوش حرکت کرتے تھے، تو دعا قبول فرما لیتا تھا، مسئلے حل ہو جاتے تھے۔ آج تیرے نبی کی امت یتیم ہو چکی ہے، کوئی رہبر نہیں ہے، کوئی قائد نہیں ہے، کوئی ملا نہیں ہے، اے اللہ امت کی نیا ڈوب رہی ہے، ساحل نظر نہیں آ رہا ہے، تو امت کا ملا بن جا، امت کا قائد بن جا، نبی کی امت کو یتیم نہ چھوڑ مولا، اور کچھی کو اے اللہ بھور سے نکال دے، اے اللہ ساحل پر لگا دے، امت کے حال پر رحم فرما لے، مولا ہمیں نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، زکات صحیح نکالات سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہمارے نبی نے جیسے وصول کیا، نبی کے صحابہ نے وصول کیا، ہمیں اللہ خوش دلی کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ اے اللہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے وقت کے ضائع ہونے سے بچا دے، ماں بہنوں میں پردوں کو زندہ فرما، اے اللہ ہمارے یہ اساتذہ اے اللہ یہاں دور دراز آ کر اے اللہ مکاتب کی لائن سے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے عقائد کی فکریں کر رہے ہیں، ان کو دنیا اور آخرت میں سرخروئی عطا فرما، ان کے دنیا اور آخرت کے احوال کو درست فرما، ان کی اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما، ان کے احوال کو تو درست فرما، اے اللہ تو اپنے خزائن غیب سے ان کو آخرت میں بدلہ عطا فرما، اور ان معصوم بچوں کے پیچھے دامے در میں سکنے اے اللہ بستی کے لوگ ذمہ دار اور گھر کے ماں باپ اور جتنے بھی رشتے دار ہیں اے اللہ جو کچھ اے اللہ لگا رہے ہیں اے اللہ ان سب کی صلاحیتوں کو، ان کے مال کو اے اللہ ان کی محنتوں کو، ان کی جان کو سب کو قبول فرما، اس میں برکت عطا فرما، اے اللہ پورے شوراپور کے اندر اے اللہ دین کے داعیوں کو پیدا فرما، اسلام کے اے اللہ مجاہدین کو پیدا فرما، علماء پیدا فرما، مفتیان پیدا فرما، اے اللہ مجاہدین پیدا فرما، امت کو پیار گزارنے والے پیدا فرما دے، ہر گھر کے اندر تیرے نبی کا لایا دین اے اللہ پھیلا دے، ماں بہنوں کے اوپر اے اللہ ان کے ذریعے سے اے اللہ ایمان اور ایمانی عمل کو زندہ اے اللہ پیدا فرما دے، اے اللہ آج کے یہ معصوم ہیں، آج کے یہ بچے ہیں، کل کے تو نے جیسے ہمارے اسلاف کو اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کو پوری امت کے لیے مولا تو نے اے اللہ سنوارنے والا بنایا تھا، اے اللہ انہی میں امام ابو حنیفہ پیدا فرما، امام احمد پیدا فرما، امام مالک پیدا فرما، امام احمد ابن حنبل پیدا فرما، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مولا، تو زندے سے مردے کو نکالنے والا ہے، مردے کو زندے سے نکالنے والا ہے، اندھیرے کو روشنی سے بدلنے والا ہے، روشنی کو اندھیرے سے بدلنے والا ہے، تو قادر مطلق ہے، ہم اسباب کے درجے میں محنت کرنے والے ہیں، تو بندوں کی محنتوں کا بڑا قدردان ہے، اے اللہ تو تھوڑی سی محنت کے اوپر تو نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے، اے میرے بندو تم ایک بالش بڑھو میں 2 بالش بڑھوں گا، تم 1 ہاتھ بڑھو میں 4 ہاتھ بڑھوں گا، تم چل کر آؤ گے میری رحمت تمہیں دوڑ کر لے لے گی، اے اللہ تیری توفیق سے یہ محنتیں ہو رہی ہے، اے اللہ جلد سے جلد اس کا نتیجہ ظاہر فرما دے، اور اللہ تو قبول فرما لے، مولا مانگنا بہت کچھ ہے، تیرے خزانے بڑے پڑے ہیں، ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، تو دیتے ہوئے نہیں تھکے گا، جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، روحانی اور جسمانی امراض سے شفا عطا فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں قرضوں سے نکال دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے مت نئی بیماری آ رہی ہے، اے اللہ کہیں ہسپتال نہیں ہے، اے اللہ ہمارے ساتھ اے اللہ دواؤں کے اعتبار سے بھی عصبیت کا معاملہ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، مولا تو شافی مطلق ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، بغیر دواؤں کے بھی تو شفا دے سکتا ہے، بیماری تیری نعمت ہے، تندرستی بھی تیری نعمت ہے، ہم بیماری کی نعمت کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو عافیت سے تندرستی کی نعمت سے اے اللہ اس کو بدل لے، مولا یہ مجمع اے اللہ ایک دین کی نسبت کے اوپر ان چھوٹے بچوں کی ہمت افزائی کے لیے اپنے سارے تقاضوں کو اے اللہ دبا کر یہاں حاضر ہوئے ہیں،
دن بھر کے اللہ تجارتوں میں مختلف معاش میں تھکے ہوئے تھے، لیکن مولا ہماری ایک دعوت کے اوپر اللہ حاضر ہوئے ہیں، ان کو دنیا اور آخرت میں بدلہ عطا فرما۔ مولا یہ اپنے دلوں میں کیا کیا ارمان لیے ہوئے ہیں، کسی سے کہہ نہیں سکتے، سہ نہیں سکتے، تو جانتا ہے، تیرے بندے جانتے ہیں۔ سب کے دنیا اور آخرت کے ارمانوں کو پورا فرما، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ ہم اہل مجلس کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا ہو، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے رشتے دار، سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہماری طرف سے، پوری امت کی طرف سے، لاڈلے رسول کو ان کی قربانیوں کا بہترین سے بہترین صلہ عطا فرما، مقام محمود عطا فرما، شفاعت کبریٰ نصیب فرما، وسیلہ عطا فرما، لواء الحمد عطا فرما۔ انبیاء کے بعد صحابہ کی مقدس جماعت کو تیری شان شان، ان کی ناشان شان بدلہ عطا فرما۔ ہمارے اسلاف، محدثین، مفسرین، صلاح، متکلمین، فقہا، جنہوں نے انفرادی اجتماعی اے اللہ دین کو جو بھی پانی پہنچایا ہے، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ ہمارے ماں باپ یا ہمارے ماں باپ میں سے کوئی ایک ہمارے اساتذہ جو دنیا میں موجود ہے، ان کی دعاؤں میں ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ عطا فرما۔ ہمارے سارے مشائخ کے سایہ عاطفت کو تاجر ہمارے سروں پر قائم فرما، ان کی دعاؤں کو امت کے لیے ڈھال بنا دے۔ تیرے جو بندے مبتلا ہے، بڑا کریم صاحب وغیرہ، اے اللہ تو رہائی کی شکلیں پیدا فرما دے۔ ظالم ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، مولا ان کے قید میں رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی عطا فرمائی، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرمائی۔ آج بھی تو اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں تیرے بندے اور بندیاں اے اللہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے پڑ رہے ہیں، سب کو رہائی عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے اور پوری امت سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تیرے وہاں نسبت کی بڑی قدر ہے۔ اے اللہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر تیرے نبی کے دین کو مٹانے آئے تھے، فرعون کو اللہ جتانے آئے تھے، تیری غیرت کو گوارا نہیں ہوا کہ ظاہر میرے نبی کا ہو اور باطن میں کفر ہو۔ تو نے آنے والی میں ان کے کفر کو ایمان سے بدل دیا، سجدے میں جنت کے مقامات دکھا دیے، 14 سال کے مجاہدوں کے بعد ولایت کا مقام تو نے عطا فرما دیا۔ اے اللہ چند گھڑیوں میں عطا فرما دیا۔ مولا تیرے وہاں نسبت کی بڑی لاج ہے۔ مولا ہمیں تجھ سے محبت ہے، تیرے نبی سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، بیت اللہ سے محبت ہے، ایمان والوں سے محبت ہے، اور اسی نسبت پر ہم مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں، املاک کو لوٹا جا رہا ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہمارے مسلم فضلہ پر حملہ کیا جا رہا ہے، یکساں سول کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ تیری نہ سونے والی آنکھیں سارے مظالم کو دیکھ رہے ہیں۔ مولا اس نسبت کی لاج رکھ لے، ہمیں اور پوری امت کو قبول فرما لے۔ تو ہم سے اور پوری امت سے راضی ہو جا، ہم سے اور پوری امت سے راضی ہو جا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچا کر جنت میں دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ راضی ہو جا۔ مولا اتنا بڑا منگا شولاپور کے کسی سخی کے در پر جاوے، 1 روپے کا سوال کرے، اس سخی کو 1 روپیہ دینا جتنا آسان ہے، اس سے کئی گنا تجھے ہمیں نوازنا آسان ہے۔ ہماری جوڑیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے، تیری محبت سے بھر دے، تیرے رسول کی محبت سے بھر دے، ایمان کی محبت سے بھر دے، قرآن کی محبت سے بھر دے۔ راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا، مولا راضی ہو جا۔ مولا ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جا۔ مولا اگر ہماری زبان سے کسی کو کوئی غلط بول نکلا ہو، کوئی غلط فعل نکلا ہو، انہیں ناراض ہو کر اگر سبھی بدبختوں میں لکھ دیا ہے، تو لکھنا بھی تیرا کام ہے، مٹانا بھی تیرا کام ہے۔ تو ہمیں لڈو اور بدبختوں کی فہرست میں وہ نکال کر صحیح اور نیک بختوں کی فہرست میں شامل فرما لے۔ پہلا تو توبہ کی شرائط تو نے رکھے ہے، شرائط کا بندہ ہوا نہیں ہے، پہلا ہمارے پاس شرطیں پائی نہیں جاتی ہے۔ تو فعال لما یرید ہے، 100 کا قاتل تیرے در سے محروم نہیں گیا، 100 سال کے کافر کے یا سنم کے بجائے یا سنم پور سے کہنے پر بھی تو لبیک یا عبدی کا اللہ جواب دیتا ہے۔ اے اللہ تو نے کیسے کیسے لوگوں کو نوازا ہے۔ مولا ہم ماضی میں بھی محروم نہیں ہوئے، حال میں بھی محروم نہیں ہے، آئندہ بھی محروم نہیں ہے۔ ہزاروں نافرمانیوں کے باوجود تو نعمتوں سے نوازتا رہا۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، تو ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما دے۔ راضی ہو جا، راضی ہو جا، مولا راضی ہو جا۔ جب سے تم نے دنیا آباد کی ہے، امام الانبیاء نے، 1.25 لاکھ نبیوں نے، نبیوں کے صحابہ نے، کتب اور سبدالوں نے، تیرے نیک بندے اور بندیوں نے جس زمانے میں، جس مکان میں، جس حال میں تجھ سے جتنی خیر مانگی، ہمیں پوری امت کو عطا فرما دے۔ جتنے شرور کے پناہ چاہیے ان سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما لے۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، جن کا ہم پر رکھا ہے، جو کہنا چاہتے جو کہہ نہیں سکے، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ اصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔